السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، شرح جامی کا سبق جاری ہے۔ آج ہم دوسرا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے ہم نے ایک سبق پڑھ لیا جس میں ہم نے فعل کی تعریف کے ایک جز کا کچھ حصہ حل کیا تھا کہ فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو خود اس کلمے کی ذات میں موجود ہوں یا ایسے معنی پر جو اپنی ذات کے اعتبار سے سمجھا جاتا ہوں، اور بتلایا تھا اس کا ماحصل یہی ہے کہ وہ معنی مستقل ہو۔ گزشتہ سبق میں نے مقدمے کے طور پر شروعات میں ہی بتلایا تھا کہ معنی کچھ ایسے ہیں جن کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ سمجھے جانے میں وہ مستقل ہوتے ہیں، اس پر دلالت کرنے کے لیے، اس کی خبر دینے کے لیے اس کے لیے وضع کیا ہوا لفظ غیر کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ تو معنی فی نفسہ سے وہی معنی مراد ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ فعل کا معنی 3 معنوں سے مرکب ہو کر کے بنتا ہے۔ تو یہاں معنی فی نفسہ سے کون سا معنی مراد ہے، اس کا پورا مجموعہ یا پھر ان تینوں میں سے کوئی ایک، اس بات کو آج ہم پڑھیں گے۔ مقدمے کے طور پر آج بھی ایک اہم بات جان لیجئے، وہ یہ کہ آپ نے منطق کی کتابوں میں یہ بات پڑھی ہوگی کہ دلالت کی 3 قسمیں ہیں: دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی۔ لفظ اگر اس کا معنی مرکب ہے، یعنی 2 معنی یا 3 معنی سے مل کر کے بنا ہے، تو وہ لفظ اپنے معنی مرکب پر بھی دلالت کرتا ہے، اس کی بھی خبر دیتا ہے، اور اپنے معنی کے اجزاء جو ہیں، جو جز ہے، جن 2 یا 3 معنی سے مل کر کے بنا ہے، اس پر بھی دلالت کرتا ہے، اور اس معنی کے جو لازم معنی ہیں اس پر بھی دلالت کرتا ہے۔ لہذا لفظ کا جو معنی ہے اپنا، خواہ وہ مرکب ہو 2-3 معنوں سے یا پھر وہ تنہا ہو، اس معنی کو معنی مطابقی کہتے ہیں۔ اور لفظ کا وہ معنی جو اس کے معنی مرکب کا جز ہو، اس کو معنی تضمنی کہتے ہیں، اور لفظ کا وہ معنی جو اس کے حقیقی معنی کو لازم ہو، اس کو معنی التزامی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ انسان، اس کا معنی حیوانی ناطق ہے، حیوان اور ناطق، ان 2 معنوں کا مرکب مجموعہ یہ انسان کا معنی ہے۔ لہذا ان دونوں کا مجموعہ انسان لفظ کا معنی مطابقی ہوا، اور انسان لفظ کا جو معنی اپنا معنی تھا، معنی مطابقی جو تھا، جو معنی مرکب تھا، وہ 2 معنوں کو شامل تھا، ایک حیوان اور ایک ناطق۔ تو یہ حیوان لفظ انسان کا معنی تضمنی ہوا، ناطق لفظ انسان کا معنی تضمنی ہوا، اور اسی طرح حیوان ناطق اس معنی کو کچھ ایسے معنی ہیں جو لازم ہیں، جیسے کہ ضاحک، ہنسنے والا ہونا وغیرہ۔ تو یہ ایسے معنی ہیں کہ جو اس کے معنی التزامی کہلائیں گے۔ پتہ چلا کہ معنی کی 3 قسمیں ہیں: معنی مطابقی، معنی تضمنی، معنی التزامی۔ یہی مشہور ہے، لیکن آج یہ بات جان لیجئے کہ لفظ کے معنی کی 3 قسمیں نہیں بلکہ 4 قسمیں بنتی ہیں: معنی مطابقی، معنی تضمنی، معنی التزامی، اور ایک وہ معنی ہے جو ان سب سے عام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان ہے، فرس ہے، اسد ہے، حمار ہے، یہ سب ہیں۔ ان سب سے عام ایک حیوان ہے جو انسان کے ضمن میں بھی پایا جاتا ہے،
فرس کے ضمن میں بھی پایا جاتا ہے، اسد کے ضمن میں بھی پایا جاتا ہے، حمار کے ضمن میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ان تین معنوں سے ایک عام معنی ہے جو کبھی معنی مطابقی کے ضمن میں پایا جاتا ہے، کبھی معنی التزامی کے ضمن میں پایا جاتا ہے اور کبھی معنی تضمنی کے ضمن میں پایا جاتا ہے۔ یہ عام ہے، ان سب سے عام ہے۔ تو یہاں پر اتنی بات معلوم ہو گئی کہ معنی کی تین قسمیں نہیں بنیں گی، چار بنے گی۔ ایک معنی مطابقی، معنی تضمنی، معنی التزامی، اور ایک وہ معنی ہے جو ان سب سے عام ہے، جو کبھی مطابقی ہو جاتا ہے، جو کبھی تضمنی ہو جاتا ہے اور کبھی التزامی ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب عبارت کی طرف آتے ہیں۔ شارح نے اس سبق میں یہ بتلایا ہے کہ فعل کا تین معنی ہوتا ہے۔ مثال سے سمجھیے، ہم کہتے ہیں فعلتو، میں نے کیا، اکلتو، میں نے کھایا، ضربتو، میں نے مارا۔ ان سب میں دیکھیے، بلکہ جتنے بھی افعال ہیں سب کو اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو اس میں ایک معنی مصدری ملے گا، مصدر کا معنی۔ اکلتو کا مصدر تھا اکل، کھانا۔ اکلتو کا معنی میں نے کھایا۔ دیکھیے کھانا مصدر، کھانا، یہ اکلتو میں نے کھایا میں پایا گیا یہ معنی۔ ضربتو، میں نے مارا، اس میں ضرب، مارنا، یہ والا معنی پایا گیا۔ تو پتہ چلا کہ ہر ایک فعل میں مصدر کا معنی ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں معنی مصدری اور اسی کو حدث بھی کہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ دیکھیے جو بھی فعل آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جائے گا، بلکہ تعریف میں ہی ابھی آپ پڑھیں گے کہ فعل اسی کو کہتے ہیں کہ جو زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ لہذا فعل میں معنی مصدری بھی ہوگا، فعل میں زمانہ بھی ہوگا۔ تیسری چیز یہ کہ آپ کوئی بھی فعل اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس کا فاعل ضرور پایا جائے گا، فاعل کے بغیر کوئی فعل نہیں ہوگا۔ فاعل کی طرف فعل کی نسبت ضرور ہوگی، کسی بھی فاعل کی طرف، زید ہو، عمر ہو، بکر ہو یا غیر متعین ہو۔ اکل تو میں نے کھایا، ضربتو میں نے مارا، ضربتا تو نے مارا، اکلا اس نے کھایا۔ ان سب میں اس، تو، میں، تم، زید، عمر، بکر، یہ سب فاعل آتا ہی رہے گا۔ تو پتہ چلا کہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف ضرور ہوگی، فعل جب بھی پایا جائے گا تو اس کی نسبت فاعل کی طرف ضرور ہوگی۔ تو فعل کا تین معنی ہوا، ایک معنی مصدری، ایک زمانہ اور ایک نسبت الی فاعل ما، کسی فاعل کی طرف نسبت۔ اسی کو شارح نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے، فرمایا اعلم ان الفعل مشتمل علی ثلاثۃ معان، جان لیجئے کہ کوئی بھی فعل تین معنی پر شامل ہوتا ہے۔ احدها الحدث الذي هو معنى المصدر، ان میں سے ایک وہ حدث ہے جو کہ مصدر کا معنی ہے۔ میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا۔ وثانیها الزمان، دوسرا زمانہ ہے۔ وثالثها النسبۃ الی فاعل ما، اور تیسرا کسی فاعل کی طرف نسبت کا ہونا ہے۔ آگے ایک بات سمجھیے، میں نے مقدمہ کے طور پر گزشتہ سبق میں یہ بات بتلائی تھی کہ معنی ایک وہ ہوتا ہے جو سمجھے جانے میں مستقل ہوتا ہے، یعنی جس کو سمجھنے کے لیے اس کے لیے جو لفظ خاص کیا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے، وہ کافی وافی ہوتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے لفظ کے ساتھ ملنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اس معنی کو معنی فی نفسہ، معنی مستقل کہتے ہیں۔ اور ایک وہ معنی ہوتا ہے جس کو سمجھنے کے لیے اس کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے اس کا دوسرے کے ساتھ ملنا، اس کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے اس کا دوسرے کے ساتھ ملنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو معنی حرفی کہتے ہیں اور معنی نسبتی بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے نسبت جو بھی ہوتی ہے وہ معنی حرفی میں سے ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ نسبت دو چیزوں کے درمیان کے تعلق اور ربط کو کہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے دو چیزوں کے درمیان تعلق اور ربط کا وجود اور تحقق اسی وقت ہوگا
جب وہ دو چیز پائے جائیں گے۔ نسبت دو چیزوں کے درمیان تعلق اور ربط کو کہتے ہیں، اور دو چیزوں کے درمیان تعلق اور ربط اسی وقت ہوگا جب دو چیزیں پائی جائیں گی۔ مثال کے طور پر زید اور عامر دو بھائی ہیں، دونوں کے درمیان اخوت کا ایک تعلق ہے، دونوں بھائی ہیں، دونوں کے درمیان اخوت کا تعلق ہے، بھائی ہونے کا تعلق ہے، ربط ہے۔ اب مجھے یہ بتلائیے، زید اور عمر کے درمیان یہ بھائی ہونے کا تعلق پایا جا رہا ہے، یہ جو تعلق ہے، اس کا جو وجود ہے، ربط ہے، یہ رشتہ داری کا جو وجود ہے، یہ تو اسی وقت ہوگا نا جب زید اور عمر ہو۔ اگر زید اور عمر ہو ہی نہ تو پھر ان کے درمیان تعلق اور رشتہ اور قرابت کا کوئی تصور کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ تعلق، ربط اور نسبت یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کے وجود کے لیے جن دو چیزوں کے درمیان تعلق ہے، جن دو چیزوں کے درمیان ربط ہے، جن دو چیزوں کے درمیان نسبت ہے، ان دو چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ نسبت جو ہے وہ اپنے سمجھے جانے میں غیر کا محتاج ہوتی ہے، اور وہ دو چیز ہے جن کے درمیان نسبت ہو رہی ہے۔ اور چونکہ وہ معنی جو اپنے سمجھے جانے میں دوسرے کا محتاج ہو، غیر کا محتاج ہو، ہم نے بتلایا اس کو معنی حرفی کہتے ہیں، معنی نسبتی کہتے ہیں۔ لہٰذا نسبت الی فاعل ما جو ہم نے پڑھا کہ فعل کے تین معنوں میں سے ایک معنی نسبت الی فاعل ما ہے، پتہ چلا کہ یہ نسبت الی فاعل ما جو ہے یہ معنی حرفی ہے، معنی نسبتی ہے، اور اپنے سمجھے جانے میں غیر کا محتاج ہے۔ اب غور کا مقام یہ ہے کہ اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ فعل دلالت کرتا ہے معنی فی نفسہ پر، معنی فی نفسہ کی تشریح میں نے کی، یعنی معنی مستقل پر، اس معنی پر جو سمجھے جانے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، جبکہ فعل کا معنی میں سے ایک معنی حرفی ہے، معنی نسبتی ہے، نسبت الی فاعل ما، جو اپنے سمجھے جانے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے۔ اب غور کیجئے، اوپر مصنف نے اور شارح نے یہ بتلایا کہ فعل معنی فی نفسہ پر دلالت کرتا ہے، فعل معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے، اس معنی پر دلالت کرتا ہے جو سمجھے جانے میں غیر کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پر شارح بتلا رہے ہیں کہ فعل کا معنی جو ہے وہ تین معنوں کا مرکب ہوتا ہے، تین معنوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک ہے معنی مصدری، ایک ہے زمان، اور ایک ہے نسبت الی فاعل ما، اور ان تینوں میں سے ایک معنی حرفی ہے، وہ کیا ہے؟ نسبت الی فاعل ما، جو اپنے سمجھے جانے میں غیر کا محتاج ہے۔ ایک محتاج ہو گیا غیر کا، اور فعل کا معنی ان تینوں کا مجموعہ ہے۔ اب بتلائیے، دو سمجھ میں آ گئے، تیسرا سمجھ میں نہیں آیا تو مجموعہ حاصل ہوا؟ مجموعہ سمجھ میں آئے گا نہیں، کیونکہ فعل کا معنی تو تینوں کا مجموعہ تھا، دو سمجھ میں آیا ہے، تیسرا سمجھ میں نہیں آیا تو تین کا مجموعہ کہاں حاصل ہوا؟ پتہ چلا کہ جب تک فعل کے معنی کا جتنا بھی جز ہے، یہ تینوں جز جب تک معنی فی نفسہ معنی مستقل نہ ہو، تب تک فعل کا مجموعہ معنی مستقل، معنی فی نفسہ نہیں کہلایا جا سکتا ہے۔ اسی کو شارح نے بتلایا کہ ولا شک ان النسبۃ الی فاعل ما معنی حرفی، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نسبت الی فاعل ما معنی حرفی ہے، ہوا آلۃ لملاحظۃ طرفیہا، وہ اپنے دونوں طرفوں یعنی مسند اور مسند الیہ، جس کی طرف نسبت کی گئی ہے اور جس کی نسبت کی گئی ہے، ان دونوں کے ملاحظہ کرنے، ان دونوں کے تعقل، ان دونوں کے درمیان تعلق کے جاننے کا آلہ ہے کہ ان کے درمیان کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے، اس کو جاننے کا آلہ ہے، اور یہ سمجھے جانے میں مستقل نہیں ہوتا ہے، جس کو میں نے مثال سے آپ کو سمجھایا، زید اور عمر کے درمیان اخوت کا تعلق اور ربط اور نسبت یہ اپنے سمجھے جانے میں، اپنے وجود میں زید اور عمر کے بغیر نہیں پایا جا سکتا، یہ مثال سے میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی ہے۔ تو اب یہاں سے ما حاصل یہ نکلا کہ جب نسبت الی فاعل ما معنی حرفی ہے تو پورا مجموعہ جو ہے وہ بھی معنی حرفی ہو گیا، یعنی نسبت الی فاعل ما جب اپنے سمجھے جانے میں غیر کا محتاج ہے تو پورا مجموعہ بھی سمجھے جانے میں غیر کا محتاج ہوگا، کیونکہ مجموعہ وہ اپنے سارے جز سے مل کر کے ہی بنتا ہے، دو جز حاصل ہوا، تیسرا جز حاصل نہیں ہوا ہے تو ابھی وہ محتاج ہے اپنے سمجھے جانے میں غیر کا،
اور مقدمہ میں نے بتلایا تھا کہ لفظ کا جو معنی ہوتا ہے خواہ وہ بسیط ہو یا مرکب ہو، اس کا جو پورا معنی ہوتا ہے اس کو معنی مطابقی کہتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہم اوپر جو مصنف نے کہا ہے کہ فعل دلالت کرتا ہے معنی فی نفسہ پر، وہاں معنی سے مراد معنی مطابقی نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ معنی مطابقی جو معنی مصدری، زمان اور نسبت الی فاعل ما کا مجموعہ ہے، یہ مجموعہ معنی فی نفسہ ہی نہیں ہے، سمجھے جانے میں مستقل نہیں ہے، یہ اپنے سمجھے جانے میں غیر کا محتاج ہے، کیونکہ اس کا ایک جز غیر کا محتاج ہے، اور جب جز محتاج ہے تو کل بھی محتاج ہو گیا۔ اب یہ سن لیجئے، معنی التزامی کا استعمال تعریفات میں نہیں کیا جاتا ہے، لہٰذا مطابقی بھی مراد نہیں لے سکتے ہیں اور التزامی بھی مراد نہیں لے سکتے ہیں۔ اب باقی رہا تضمنی، کہ فعل کا جو معنی مجموعہ کا 3 جز ہے ان میں سے کسی ایک کو مراد لیں۔ معنی تضمنی کہتے ہیں معنی مرکب کے اجزاء کو، اس کے جز کو۔ اب یہاں پر 3 جز تھا، نسبت الی فاعل ما، زمان اور معنی مصدری۔ نسبت الی فاعل ما کو مراد نہیں لے سکتے کیونکہ یہ معنی مستقل نہیں، معنی غیر مستقل ہے، اور اوپر ہم نے جو کہا ہے معنی وہ معنی مستقل ذکر کیا ہے۔ تو باقی رہا زمانہ اور معنی مصدری۔ زمانہ بھی مراد نہیں لیا جا سکتا ہے۔ زمانہ اس لیے مراد نہیں لیا جا سکتا ہے کہ اگر زمانہ کو مراد لیں گے تو آگے مصنف نے خود زمانہ کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ فعل ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو معنی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، مقترن بأحد الازمنة الثلاثہ، 3 زمانوں میں سے ایک کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم معنی سے مراد زمانہ لے لیں تو لازم یہ آئے گا کہ آپ نے کیا کہا، ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو معنی تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، اور معنی سے مراد آپ نے زمانہ لیا ہے، تو ترجمہ یہ ہو جائے گا زمانہ لیا ہے، زمانہ کے ساتھ ملا کر کے ترجمہ کیجیے۔ ایسے زمانے پر دلالت کرتا ہے جو تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، تو لازم آئے گا ایک ہی شے کا خود اپنے ساتھ مل جانا، اقتران الشیء بنفسہ، شے کا خود اپنی ذات کے ساتھ مل جانا، جیسے زید کا زید کے ساتھ مل جانا، عمر کا عمر کے ساتھ مل جانا، اور یہ باطل ہے۔ ایک شے خود اپنی ہی ذات سے نہیں مل سکتی ہے، یہ باطل ہے، لہٰذا معنن سے مراد ہم زمانہ نہیں لے سکتے ہیں۔ زمانہ مراد لیں گے تو پھر ترجمہ کر کے دیکھیے، ایسے زمانہ پر دلالت کریں جو تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو، تو لازم آ رہا زمانہ کا زمانے کے ساتھ ملنا، اور یہ باطل ہے، تو زمانہ بھی یہاں پر مراد نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اب باقی کیا رہا معنی مصدری، تو یہ بات متعین ہو گئی کہ مراد یہاں پر معنی مصدری ہے، اسی کو شارح نے ذکر کیا ہے۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں، بات آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا فالمراد بمعنى فی نفسہ لیس تلک النسبۃ، اوپر سے دیکھیے، وثالثها النسبۃ الی فاعل ما، ان معنوں میں سے تیسرا معنی کسی فاعل کی طرف نسبت ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نسبت الی فاعل ما یہ معنی حرفی ہے، اور یہ اپنے دونوں طرفوں کے ملاحظہ کرنے کا آلہ ہے، فلا یستقل بالمفہومیہ، تو یہ سمجھے جانے میں مستقل نہیں ہوگا۔ تو اب باقی کون کون رہا، زمانہ اور معنی مصدری۔ فالمراد بمعنى فی نفسہ لیس تلک النسبۃ، تو مراد معنی فی نفسہ میں معنی سے یہ نسبت نہیں ہے۔ باقی رہا زمانہ اور معنی مصدری۔ اب زمانہ بتلا رہے ہیں یہ بھی نہیں مراد لیا جا سکتا ہے، کیوں؟ فرمایا ولما وصف ذلك المعنى بالاقتران بالزمان تعین ان يكون المراد به الحدث معنى فی نفسہ مقترن بأحد الازمنة الثلاثہ، یہ متن ہے، اور معنن جو ہے یہ موصوف ہے، فی نفسہ صفت اول تھی بتلایا تھا، اور مقترن بأحد الازمنة الثلاثہ یہ معنن موصوف کی صفت ثانی ہے، تو معنن کو انہوں نے موصوف کر دیا مقترن بأحد الازمنة الثلاثہ کے ساتھ، اقتران بالزمان کے ساتھ، زمانے کے ساتھ ملے ہوئے ہونے کے ساتھ معنی کو موصوف کر دیا کہ مراد معنی سے وہ معنی ہے جو زمانے سے ملا ہوا ہو۔
اب فرما رہے وہی ولما وصف ذلك المعنى بالاقتران بالزمان، تو جب انہوں نے اس معنی کو یعنی معنی فی نفسہ میں جو معنی ذکر کیے ہیں اس معنی کو موصوف کر دیا اقتران بالزمان کے ساتھ، تعین ان یکون المراد به الحدث، تو اب یہ بات متعین ہو گئی کہ مراد جو ہے وہ حدث اور معنی مصدری ہے۔ کیسے متعین ہو گئی؟ کیونکہ اگر معنی کو ہم زمانے پر محمول کریں اور معنی سے زمانہ مراد لیں تو کیا لازم آئے گا کہ زمانہ زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو، جیسا کہ میں نے بتلا دیا۔ تو اب باقی صرف معنی مصدری رہا اور یہ بات متعین ہو گئی کہ مراد معنی فی نفسہ سے معنی مصدری ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے جو مقدمہ میں نے ذکر کیا تھا کہ معنی 3 ہوتا ہے، یہ مشہور ہے، معنی مطابقی، تضمنی، التزامی، ایسا نہیں ہے بلکہ معنی 4 ہوتے ہیں۔ ان تینوں کے علاوہ ایک اور معنی ہوتا ہے جو معنی عام ہوتا ہے، جو کبھی تضمنی ہوتا ہے، جو کبھی التزامی ہوتا ہے اور کبھی مطابقی ہوتا ہے۔ جیسے حیوان کبھی انسان ہوتا ہے، کبھی فرس ہوتا ہے، کبھی حمار ہوتا ہے، ہر ایک کے ضمن میں پایا جاتا ہے۔ حیوان عام ہے ان سب سے، اسی طرح ایک ایسا معنی ہے جو ان سب سے عام ہے، جو ان سب کے ضمن میں پایا جاتا ہے۔ 4 معنی تھا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہی مقدمہ میں نے پھر سے دہرا کر کے آپ کے ذہن میں جو ہے حاضر کر دیا، کیونکہ یہ ایسا اعتراض ہے جو سب کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ معنی فی نفسہ سے آپ نے کہا کہ معنی مصدری مراد ہے، مطابقی معنی مطابقی تو معنی مصدری نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ معنی مطابقی تو لفظ کے پورے معنی کو کہتے ہیں اور یہ معنی مصدری لفظ کا پورا معنی نہیں ہے بلکہ پورا معنی تو اس کے تینوں معنی کا مجموعہ ہے، تو معنی مطابقی نہیں مراد ہو سکتا ہے۔ التزامی بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ معنی مصدری اس کے معنی کا ایک جز ہے، معنی کو لازم نہیں ہے۔ تو لا محالہ معنی تضمنی مراد لیجئے گا، اور اگر آپ معنی تضمنی مراد لیتے ہیں تو آپ نے اسی طرح اسم کی بھی تعریف کی ہے کہ الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، تو وہاں پر بھی معنی فی نفسہ آپ نے ذکر کیا ہے۔ لازم یہ آئے گا کہ جب معنی فی نفسہ سے آپ یہاں پر معنی تضمنی مراد لے رہے ہیں تو اسم کی تعریف میں بھی معنی تضمنی مراد لیں۔ حرف کی تعریف میں آپ نے کہا الحرف ما دل علی معنی فی غیرہ، حرف وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اپنے غیر کے اعتبار سے سمجھا جائے، جو اپنے غیر کے اعتبار سے مفہوم ہو۔ تو یہاں پر معنی فی غیرہ میں معنی سے بھی آپ کو معنی تضمنی مراد لینا پڑے گا، یعنی کہ فعل میں بھی معنی فی نفسہ سے معنی سے مراد آپ کو معنی تضمنی مراد لینا پڑے گا، اور اسم کی تعریف میں بھی معنی فی نفسہ میں معنی سے مراد آپ کو معنی تضمنی لینا پڑے گا، اور اسی طرح حرف کی تعریف میں معنی فی غیرہ میں معنی سے مراد معنی تضمنی لینا پڑے گا۔ اور آپ یہ بات جان لیجئے کہ معنی تضمنی ہر لفظ کا نہیں ہوتا ہے، معنی تضمنی اسی لفظ کا ہوتا ہے جس کا معنی 2 معنوں سے یا 3 معنوں سے مل کر کے بنا ہو، کیونکہ معنی تضمنی معنی کے جز کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جو معنی کے کل کا جز ہو، اور کل اسی میں پایا جائے گا جو مرکب ہو، 2 یا 3 سے مل کر کے بنا ہو۔ تنہا جب کوئی معنی ہوگا تو وہ جز نہیں کہلائے گا، وہ تو پورا ہے، وہ معنی مطابقی ہے، وہاں معنی تضمنی نہیں ہوگا۔ معنی تضمنی وہاں ہوتا ہے جس کا معنی 2 معنوں سے مل کر کے بنا ہو یا 3 معنوں سے مل کر کے بنا ہو۔ لہٰذا اگر ہم معنی تضمنی فعل کی تعریف میں مراد لے رہے ہیں، لازم آئے گا اسم کی تعریف میں بھی معنی سے مراد معنی تضمنی ہو، حرف کی تعریف میں بھی معنی فی غیرہ میں معنی سے مراد معنی تضمنی ہو۔ تو اس سے یہ خرابی لازم آئے گی کہ اسم جو بہت سارے اسماء ایسے ہیں جن کا معنی 2 یا 3 معنوں سے مل کر کے نہیں بنا ہے بلکہ ان کا معنی بسیط ہے، اسماء بسیطہ، وہ تعریف سے نکل جائیں گے۔ اسی طرح حروف میں کثرت کے ساتھ حروف جو ہیں ان کا معنی بسیطہ ہے، 2 یا 3 معنوں سے مل کر کے نہیں بنے ہیں، ان کا معنی بھی تنہا ہے، تو لازم آئے گا کہ یہ بھی تعریف سے نکل جائیں، کیونکہ ان کا کوئی معنی تضمنی ہی نہیں ہے، چہ جائے کہ معنی فی نفسہ بے معنی تضمنی ہو۔ معنی تضمنی
فی نفسہ ہو یا معنی تضمنی فی غیرہ ہو، یہ تو اس وقت پایا جائے گا جب معنی تضمنی ہو، حالانکہ حروف بسیطہ جو 2 یا 3 معنوں سے مل کر کے نہیں بنے ہیں، یا پھر اسماء بسیطہ جن کا معنی 2 یا 3 معنوں سے مل کر کے نہیں بنا ہے، وہ ان میں کوئی معنی تضمنی نہیں ہے، لہذا وہ تعریف سے، اسم کی تعریف سے نکل جائیں گے، حرف کی تعریف سے نکل جائیں گے۔ تو مراد لیں گے معنن فی نفسہ سے، یہاں معنی تضمنی، خرابی لازم آئے گی اسم کی تعریف میں، حرف کی تعریف میں، اس لیے کیونکہ یہ معنن فی نفسہ، معنن فی غیرہ، یہ ایک ہی اعتبار سے سب میں استعمال کیا گیا ہے۔ ایسا ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ یہاں پر معنی تضمنی مراد لیں، وہاں پر معنی مطابقی مراد لیں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ اعتراض ہوا کہ اگر معنی مطابقی مراد نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ معنی مطابقی معنن فی نفسہ ہی نہیں ہے، معنی مستقل نہیں ہے کہ اس کا ایک جز نسبت الی فاعل ما غیر مستقل ہے، اور ایک جز کے غیر مستقل ہونے کی وجہ سے کل بھی غیر مستقل ہو گیا۔ معنی التزامی مراد نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ تعریفات میں معنی التزامی کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ باقی رہا معنی تضمنی، تو اس کو اگر مراد لیں گے تو اسم کی تعریف میں یہ خرابی لازم آئے گی کہ بعض اسماء نکل جائیں گے، حرف کی تعریف میں یہ خرابی لازم آئے گی کہ بعض حرف نکل جائیں گے۔ تو پھر معنن سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ معنن سے معنی مصدری آپ مراد لے رہے ہیں تو کس طور پہ مراد لے رہے ہیں؟ مطابقی کے طور پر لے نہیں سکتے، التزامی کے طور پر لے نہیں سکتے، تضمنی کے طور پر مراد لیں گے تو اسم اور حرف کی تعریف میں خرابی لازم آئے گی۔ اس کا جواب شارح نے دیا، اسی کا جواب شارح نے شرح میں دیا ہے، اور جس کا ماحصل یہ ہے کہ معنی سے مراد نہ تو معنی مطابقی ہے، نہ معنی التزامی ہے، نہ معنی تضمنی ہے، بلکہ ہم نے معنی مصدری کو یہاں پر مراد لیا ہے معنی عام کے طور پر۔ جو مطابقی، تضمنی، التزامی ان سب سے عام ہے، وہ کبھی تضمنی کے ضمن میں بھی پایا جا سکتا ہے، وہ مطابقی کے ضمن میں بھی پایا جا سکتا ہے، اور التزامی کے ضمن میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ جیسے حیوان، وہ انسان کے تحت بھی پایا جا سکتا ہے، فرس کے تحت بھی پایا جا سکتا ہے، حمار کے تحت بھی پایا جا سکتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کو حیوان کہتے ہیں تو وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، فرس بھی ہو سکتا ہے، اور حمار بھی ہو سکتا ہے، اسد بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح معنی سے یہاں پر مراد معنی عام ہے۔ اب وہ فعل کی تعریف میں معنی تضمنی بھی ہو سکتا ہے، اسم کی تعریف میں معنی مطابقی ہو سکتا ہے، اور حرف کی تعریف میں معنی مطابقی ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے کہ فعل کی تعریف میں وہ معنی عام جو ہے وہ معنی تضمنی کے ضمن میں پایا جائے، معنی تضمنی کے طور پر پایا جائے کہ فعل کے معنی کا ایک جز مراد لیا گیا جو معنی تضمنی ہوتا ہے، اور اسم کی تعریف میں معنی مطابقی کے طور پر پایا جائے، کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مراد لیا ہے معنی عام کو، جو مطابقی، تضمنی، التزامی ان سب سے عام ہے۔ وہ کبھی تضمنی ہوتا ہے، کبھی التزامی ہوتا ہے، کبھی مطابقی ہوتا ہے۔ جیسے حیوان کبھی حمار ہوتا ہے، کبھی فرس ہوتا ہے، کبھی انسان ہوتا ہے، کبھی اسد ہوتا ہے۔ دیکھیے یہی جواب انہوں نے دیا کہ مراد معنی عام ہے۔ اب چہ جائے کہ فعل کی تعریف میں وہ تضمنی ہو اور اسم کی تعریف میں مطابقی ہو۔ فالمراد بالمعنی لیس معناه المطابقی، تو مراد یہاں پر معنی سے معنی مطابقی نہیں ہے، بل ہوا اعم، بلکہ وہ معنی مراد ہے جو عام ہے، مطابقی سے بھی، تضمنی سے بھی، التزامی سے بھی، لیکن لا يتحقق الا فی ضمن التضمن، لیکن وہ تضمن ہی کے ضمن میں پایا جائے گا، تضمن ہی کے ضمن میں پایا جائے گا یہاں پر۔ فخرج بهذا القید الحرف، تو اس قید سے حرف نکل گیا، لأنه ليس مستقلا بالمفہومیت، کیونکہ وہ سمجھے جانے میں مستقل نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض آپ ذہن میں رکھیے گا، یاد کر لیجئے اچھی طرح سے، 2 3 بار 4 بار سنیں تبھی سمجھ میں آئے گا۔ ایک بار میں اگر سمجھ میں نہ آیا اور ہار مان گئے اور یہ سوچے کہ بڑی مشکل بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو یہ اصل میں آپ کے حوصلہ کے پست ہونے کی دلیل ہے۔ 2 بار سنیں، 3 بار سنیں، جب تک بات سمجھ میں نہ آئے تب تک دماغ لگائیں، تب تک ذہن کو دوڑاتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ مددگار ہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے علم میں، عمل میں، اخلاق میں خوب برکتیں دیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔